السلام علیکم۔ سیب کا سرکہ گھر میں خود سے کیسے بنائیں؟ اب یہ ویٹ لاس کرنے کے لیے یا پتھری کو ختم کرنے کے لیے جو سیب کا سرکہ استعمال ہوتا ہے، اکثر ہم کمپنی کے سیب کے سرکے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کمپنی کا سیب کا سرکہ اور جو آپ بناتے ہیں سیب کا سرکہ، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ 1000 گنا زیادہ بہتر آپ کو سیب کا سرکہ بنانے کی ایک میں ترکیب بتا رہا ہوں۔ اب اس میں کرنا کیا ہے، آپ نے جیسے کہ یہ آپ نے سیب لیے، سیب کو اس طرح باریک کاٹ دینا ہے، اور یہ اس طرح آپ نے سیب اس کا جو رس نکالنا ہے سیب کا، تو یہ جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ رس نکالنا ہے، اور رس نکالنے کے بعد اس کا اگلا پروسیس کیا ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بلکہ میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ رس نکال کر اس کو کیا کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ رس جیسے نکالا، اس رس کو آپ نے چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد آپ نے اس کو کسی بوتل میں بھر کے رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں یسٹ کا پیکٹ، یہ جس کو خمیر بھی کہا جاتا ہے، یسٹ، یہ آپ اکثر ڈبل روٹی میں بھی ڈالتے ہوئے یا کیک بناتے ہوئے اور اس کے اندر بھی آپ یہ ڈال دیتے ہیں، یا آپ پیزا وغیرہ کے اندر بھی یہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ والا یسٹ استعمال کرنا، یہ کس طرح استعمال کرنا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ بنا ہوا سرکہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بنا ہوا سرکہ ہے۔ اب اس بنے ہوئے سرکے کو، یہ تو بنا ہوا ہے لیکن میں آپ کو ایک صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے بوتل بھری، لیکن بوتل آپ نے یہاں تک بھرنی ہے، آدھی بوتل، اس سے زیادہ نہیں بھرنی، آدھی بوتل بھرنی ہے۔ آدھی بوتل بھرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں سے یوں سمجھ لیں کہ ہاف ٹی اسپون بھی ویسے بہت ہوتا ہے، لیکن ہاف ٹی اسپون آپ یسٹ پاؤڈر اس بوتل کے اندر جو آپ نے رس ڈالا سیب کا اس کے اندر ڈال دیں۔ ڈالنے کے بعد آپ اس کا ڈھکن کھلا چھوڑیں، ڈھکن کبھی بھی بند نہ کریں۔ آپ اس کا جو آپ بنا رہے ہیں سرکہ، اس کا آپ ڈھکن کبھی بھی بند نہ کریں، ڈھکن کھلا چھوڑیں۔ ڈھکن یہ اس قدر، بس ایک چوڑی آپ اس کی چڑھا دیں اور اس کو آپ کھلا چھوڑ دیں۔ کھلا چھوڑنے کے بعد آپ اس کو دھوپ میں رکھ دیں، تو یہ دھوپ میں کم از کم بھی آپ کے 8 سے 10 دن، تو یہ خود بخود آپ کو کہے گا کہ میں اب سرکہ بن چکا ہوں، کیونکہ اس کی جھاگ اوپر آئے گی، گیس بنتا رہے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ڈھکن اس کا ڈھیلا چھوڑنا ہے۔ اگر ڈھکن ٹائٹ رکھیں گے آپ کا اس کے اندر اتنا گیس بنے گا کہ جب آپ ڈھکن کھولیں گے تو آپ خود بھی برداشت نہیں کر سکیں گے اس کے پریشر کو۔ تو یہ بات آپ کو میں سمجھانا ضروری تھا، جو پوائنٹ تھا سب سے زیادہ مین پوائنٹ۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، جیسے آپ کا یہ سیب کا سرکہ تیار ہے، لیکن اس کو آپ نے فلٹر کرنا ہے۔ فلٹر آپ نے روئی کی مدد سے کرنا ہے۔ روئی اس کے اندر، جیسے یہ سیب کا سرکہ ہے، اس کے اندر آپ نے روئی لگائی، روئی لگانے کے ساتھ آپ اس کو جیسے روئی کی بتی بنا کر وہ لگا دیتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے ایک اور خالی برتن رکھ دینا ہے، تو یہ روئی کی مدد سے فلٹر ہو کر اس برتن میں آپ کا سرکہ آتا رہے گا۔ تو یہ تھا سب سے آسان ایپل ونیگر بنانے کا طریقہ، جو اس کے بینیفٹس اگر دیکھے جائیں تو ویٹ لاس کرنے کے لیے انتہائی درجے کا کامیاب سے کامیاب علاج، جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی طبیب آپ کو نہیں بتائے گا اس طرح کہ ویٹ لاس کرنے کے لیے سیب کا سرکہ کس قدر کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ ویٹ لاس، اور اس کے علاوہ آپ کا اگر کوئی ایسڈ وغیرہ آپ کو اندر پیدا ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے، یا کیلیسٹرول لیول بڑھ جائے اس کے لیے تو انتہائی درجے کا کیلیسٹرول کلر ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ پتھری اگر بن جاتی ہے تو پتھری، گردے کی پتھری، مثانے کی پتھری، پتے کی پتھری، اس میں انتہائی درجے کا بہترین سے بہترین رزلٹ، جو آپ کی آنکھیں خود دیکھیں گی کہ کتنا بہترین ہم نے یہ جو ونیگر خود بنایا ہے۔ باقی بازار کا جو ونیگر ہے اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو کوئی اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ جو مختلف ادویات میں یہ ہم شامل کرتے ہیں ویٹ لاس کے لیے تو دور کی بات، لیکن اگر جیسے اور ادویات میں ہم شامل کرتے ہیں پتھری وغیرہ کے لیے یا کولیسٹرول کے لیے، تو یہ اسی طریقے سے خود ساختہ جو خانہ ساز ہو آپ کا ایپل ونیگر، وہ آپ استعمال کریں، اور مجھ حقیر و فقیر کو لازمی اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں۔ السلام علیکم۔